السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 25واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع کا کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اسی لیے جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقعے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بابت پوچھے جانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الی ربک منتہاہا، کہ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کی جانب ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ بھلائی کی دعائیں مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کا مال اور اسباب، صحت اور قوت، عزت اور رفعت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کو مانگنے سے انسان نہیں تھکتا بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر اترانے لگتے ہیں، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس اس سے بہتر ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے جبھی تو اس کو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کرتا ہے اور تکلیفوں میں صبر کون کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو، پھر تم نے اسے نہ مانا، تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔
یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ شورى مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ چیزیں زمین میں ہیں سب اسی کا ہے۔ وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں اور زمین والوں کے لیے استغفار کریں۔ خوب جان لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ القریٰ مکے کا نام ہے۔ اسے بستیوں کی ماں اظہار فضیلت کے لیے کہا یا اس لیے کہا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے اور یہاں جو لوگ مرادیں اس سے مرادیں اہل مکہ۔ ومن حولہا میں اس کے شرق اور غرب کے تمام علاقے شامل ہیں۔ ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، اور وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے۔ جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں جو اختلافات ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین ایک وقت کے اندر سچے نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور وہ وہی دین ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو اپنی ہم جنس اور اپنی ہم شکل بیوی سے ملتا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دیا، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ الدین سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، اطاعت رسول اور شریعت الہیہ کو ماننا ہے۔
تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے۔ اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی چیزوں کے اندر اختلافات ہوتے تھے، یعنی تھوڑا تھوڑا ان کے جو شریعت تھی وہ ذرا الگ تھی، یعنی دستور ذرا الگ تھے، باقی جو دین تھا وہ ایک ہی تھا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہم ضد اور بحث کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے سے ہی نہ قرار پائی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں اور جیسا آپ کو حکم ہوا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تو انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اورث الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو اپنے سے پہلے کے یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی کہ تورات اور انجیل کے وارث بن گئے، یا اس سے مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے تورات اور انجیل، اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ الکتاب سے مراد جنس ہے، یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی وہ سب حق اور سچی تھیں، یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اور میزان سے مراد عدل اور انصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہ ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قریب، آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو، یعنی کہ قیامت عین ممکن ہے کہ قریب ہو، لیکن آپ کو نہیں پتہ کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بہت ہی غلبے والا ہے۔ جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے وہ ہنسی مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کون سا آنا ہے، تو اسی لیے یعنی کہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی سے آ جائے ذرا۔ اور جن لوگوں کو اس کے وقوع کا پورا علم ہے وہ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ اس دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب کیا جائے گا اور انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا، تو اس لیے جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بات سچی ہے تو لہٰذا وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔
جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن اور وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو دنیا طلب کرتا ہے اس کو دنیا ہی دی جاتی ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو پھر آخرت ملتی ہے۔ حرث کے لغوی معنی ہوتے ہیں تخم ریزی کے، یعنی اس سے اعمال کے ثمرات اور فوائد مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی نیکی کے اور اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک عطا فرمائیں گے۔ اور جو دنیا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ حالانکہ اس وقت کا ڈرنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اپنے کیے کی سزا تو ان کو بہرحال بھگتنی ہی ہوگی، لیکن اس وقت ڈر رہے ہوں گے اور دنیا کے اندر نہیں ڈرتے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشش کرنے والا اور بہت قدردان ہے۔ تمام قبائل قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا۔ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں واعظ و نصیحت اور تبلیغ کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ضروری ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو۔ تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو۔ تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رحم اور قرابت کے ناطے مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ، اور میرے راستے کے روڑے تو نہ بنو تاکہ میں فریضہ رسالت تو ادا کر سکوں۔ یہی معنی ابن عباس نے بھی بیان کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری یعنی کہ رشتہ داری ہے اس کو قائم رکھو۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت اور ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرماتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر اور فساد اور اسی طرح بہت زیادہ دشمنیاں پال لیتا اور زمین بہت فساد سے بھر جاتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق دیا، کچھ کو زیادہ دیا کچھ کو کم دیا، تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔
اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا، جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب نا امیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح معنوں میں انسان کو احساس اسی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذْ يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ دابہ یعنی کہ زمین پر چلنے پھرنے والے کا لفظ عام ہے، جس میں انسان اور جن اور اس کے علاوہ کی تمام حیوانات اور مخلوقات شامل ہیں، خواہ وہ کسی بھی شکل کی ہوں، کسی بھی زبان کی ہوں، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چھوٹی بڑی غلطی کے اوپر پکڑنے لگتا تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی چیز پھر زندہ نہ رہتی، یعنی زندگی ممکن ہی نہیں تھی اس صورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں سے درگزر کرتے ہیں، تبھی انسان ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے بس وہ زندگانی دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ اور ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پڑھ دیتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فی الحقیقت اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ شورا ذکرہ اور بشرا کی طرح باب مفاعلہ سے مصدر ہے، یعنی اہل ایمان جو ہے ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو، چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے، جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور معاملے کے مختلف پہلو جو ہے وہ واضح ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے 6 آدمی نامزد فرمائے: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور لوگوں سے بھی مشاورت کی، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، تاہم قدرت کے باوجود اگر وہ معافی کو ترجیح دے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان کیا تھا۔ حدیبیہ میں آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں تیار کی تھی، اور لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ اس یہودی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، جس کی تکلیف آپ آخری دم تک محسوس کرتے رہے۔ البتہ بعض روایات میں اس کے برعکس اس یہودی عورت کے قتل کرنے کی صراحت بھی آئی ہے،
اور اس میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ اس زہرآلود کھانے سے ایک صحابی بشیر بن برا بن معرور جو ہے وہ وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس یہودی عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ قصاص جو ہے یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے، لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور جسے اللہ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے کبڑے ہوتے ہوئے جائیں گے، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے، اور ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں۔ روحاً سے مراد قرآن ہے، یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔ اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، یعنی نبوت سے پہلے آپ قرآن کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر یہاں پر قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو نور بنایا، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ہدایت اور رہنمائی انہی لوگوں کو نہیں ملتی جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سورہ زخرف مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی بھی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اندازے کے مطابق پانی اتارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہ تو ضرورت سے زیادہ دیا، کیونکہ اگر بارشیں ضرورت سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ طوفان بن جاتی ہیں، اور اگر ضرورت سے کم ہو بارشیں تو پھر قحط سالی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، وہی ہے جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کی سواری یا بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ سبحان الذی والی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد خیر و عافیت کی وہ دعائیں مانگتے جو حدیث کی کتابوں سے منقول ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ عبادی ہی سے مراد فرشتے ہیں اور جزء سے مراد بیٹیاں، یعنی فرشتے جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے، یوں وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کا جز مانتے تھے، حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور بعض نے جز سے یہاں نظر و نیاز کے طور طریقے نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ انعام کے اندر گزر چکا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر مشرکین کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرائی ہوئی ہے جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتی اور تمہیں وہ لڑکوں سے نوازتا؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکے، یعنی کہ یہ بیٹیوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جو بیٹوں کی طرح لڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ جھگڑے کے ٹائم پہ اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی اور زیورات میں پلتی ہیں، یعنی جب کسی لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر بیٹے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں لیکن بیٹیاں اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی 2 صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو بات واضح نہیں کر سکتی، دوسرا یہ کہ وہ زیورات میں پلتی ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی
اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جس کو وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے تو دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید پر اتنے پختہ تھے کہ پیغمبر کی وضاحت اور دلیل بھی ان کو اس سے نہیں پھیر سکی۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہ ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ آئندہ بھی توحید کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ لوگ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ حق سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مبین رسول کی صفت ہے کہ یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والا، جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے، اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں، تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے ہی سے عظیم ہو اور بہت بڑے منصب والا ہو، یعنی کثیر المال ہو اور اپنی قوم میں مانا جاتا ہو۔ یعنی کہ اگر قرآن نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کسی ایسے شخص پر نازل ہوتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے پاس نہ دنیا کا مال و دولت ہے اور نہ ہی اپنی قوم میں قیادت اور سیادت کے منصب پر فائز ہیں۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے پر بلند کیا ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ رحمت سے یہاں سب سے بڑی نعمت نبوت مراد ہے، یعنی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں اور بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں، بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے، کیونکہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں میں سے کس کو نبوت کا تاج پہنائے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی کہ دنیا کے مال اور اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے سب لوگ جو ہے طالب دنیا ہو جائیں گے اور رضا الہی اور آخرت کی طلب کو بالکل ہی فراموش کر دیں گے۔ اور یہاں پہ کہا کہ بعض چیزیں سونے کی ہوتی اور بعض چاندی کی ہوتی، کیونکہ اس کے اندر حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقت ہے کہ اگر مذکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی،
لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار بن جائیں گے۔ دنیا کی حقارت اس حدیث سے بھی واضح ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی بھی حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راستے سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے کہیں گے کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تم تو بہت ہی برے ساتھی ہو۔ کافر لوگ قیامت والے دن یہ اعتراف کریں گے کہ شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے، لیکن اس دن کا اعتراف کسی کام نہیں آئے گا۔ اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا پس تو بہروں کو سنوا سکتا ہے یا اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں، بلکہ اولین مخاطب چونکہ قریش تھے اس لیے ان کا ذکر فرمایا، اور ورنہ تو قرآن جو ہے یہ تو پورے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتہ داروں تک پہنچانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کرنی ہے، اس کے بعد پھر اس کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کے اس کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے انہیں جو نشانیاں دکھائی تھیں اور وہ دوسری ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجتا جو صاحب مال اور جاہ ہوتا۔ تو بالکل اسی طرح فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ غالباً اسی مشابہت احوال کی وجہ سے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی پہلو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور انہوں نے صبر کیا اور عزم سے کام لیا۔ اسی طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایذاؤں اور ناروا رویوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے الساحر کی تفسیر العالم یعنی کہ صاحب علم سے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادو کوئی مذموم چیز نہیں تھی اور عالم اور فاضل شخص کو جادوگر کے الفاظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے الفاظ سے مخاطب کیا۔
یہ الفاظ ان کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اور توہین کے طور پر نہیں کہے گئے، کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ ضرورت مند اور محتاج تھے، اور اس حالت کے ہوتے ہوئے توہین نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ ابن کثیر کے اندر ہے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے؟ پس اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے توق اور زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں، جو کہ ان کی سرداری کی علامات سمجھی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے، جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے فرشتے ہوتے۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتے آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ مطلب یہ کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ تو ہماری مشیت اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر رکھا اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا۔ ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی راہ راست ہے۔ بس بنی اسرائیل کے جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کیونکہ کافروں کی دوستی کفر و فسق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہی کفر و فسق ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان اور تقوی کی باہمی محبت چونکہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے، رضائے الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو یہی چیز ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی، اور ان سے اس کی دوستی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی مسلمان۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دوڑ چلایا جائے گا، ان کی جس چیز میں جی چاہے گا اور جس چیز کی وہ آرزو کریں گے وہی ان کو دیا جائے گا، اور ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور پکار پکار کر کہیں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں سے اکثر لوگ اس سے نفرت کرنے والے تھے۔ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے، اور جہنمی جہنم کے دروغے سے مخاطب ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا رب ہمیں یہاں سے نکال کیوں نہیں لیتا، یا ہمارا کام ہی کیوں نہیں تمام کر دیتا۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا۔ آسمان اور زمین، عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، کیونکہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ اب آپ انہیں اسی بحث اور مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اور اس کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس ان قریب یہ لوگ خود ہی معلوم کر لیں گے۔ یہ سلام متراکہ ہے، جیسے کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اور قالوا سلاما، یعنی کہ دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا عمل کیے جاتا ہوں۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد ہے شب قدر، یعنی کہ لیلۃ القدر، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا ہے،
اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک تو قرآن کا نزول ہوا، دوسرا اس میں فرشتے اور روح نزول کرتے ہیں، تیسرا اس میں سارے سال کے ہونے والے اہم واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور چوتھا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور شب قدر یا لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو کہ آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت اور مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، جبکہ قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، تو اس سے شعبان کی 15ویں رات جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے مراد لینا کسی بھی طور صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنی بھی وہ روایات آتی ہیں جن کے اندر 15ویں شعبان کی رات کو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ فیصلوں کی رات ہے، تو یہ ساری روایات ضعیف ہیں، جن سے قرآن کی اس نص صریح کا مفہوم کسی بھی طور بدلا نہیں جا سکتا۔ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہراً دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اِنَّا کَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّکُمْ عَائِدُونَ، ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کر دیں گے تو بھی تم اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گنہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم دریا کو ساکن چھوڑ کر چلے جانا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ اور وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ چیزیں جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ آسمان اور زمین ان کے مرنے پر نہیں روئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسمان میں چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پہ آسمان روتا، یا وہ زمین کے اندر رہ کر اچھے کام کرتے تو زمین ان کے لیے فخر محسوس کرتی۔ جب ان کے کچھ ایسے اعمال ہی نہیں تھے تو اس لیے آسمان اور زمین کو ان کی جدائی پہ کوئی رونا نہیں آیا۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے رہے کہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ ہمارا ایک ہی دفعہ موت آنا اور دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔
اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو، اور وہ بڑا ہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ بے شک طہر کا درخت کھانا ہے گناہگاروں کا، جو مثل تل چھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے جیسے سخت گرم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا کہ چکھتا جا، تو بڑا ہی ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے دل جمی کے ساتھ۔ وہ وہیں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے، اور وہاں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا۔ یہ صرف تمہارے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی منتظر رہو اور وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس کے بعد ان کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیوں، تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، تمہارے لیے بھی موت نہیں۔ سورہ جاثیہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کو پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے، اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندگی کی طرف آنا، یہ ساری جو چیزیں، ان کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی کبھی تو ہواؤں کا رخ شمال کی طرف ہوتا ہے، کبھی جنوب کی طرف ہوتا ہے، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی بحری ہوائیں، کبھی بری ہوائیں، اسی طرح کبھی رات کو کبھی دن کو۔ بعض ہوائیں بارش والی ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ بارش والی نہیں ہوتی، یعنی مختلف طرح کی ہوائیں ہیں۔ ہواؤں کی اتنی ساری اقسام بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، دو یا دو سے زیادہ نہیں، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک وہی ہے، اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، اور اس نے اس میں کسی کو بھی اختیار نہیں دے رکھا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر جھوٹے گناہگار پر جب وہ آیات سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔
پھر بھی غرور کرتا ہوا اور اس طرح اڑا رہے گویا کہ سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے اور ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا تھا ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اس کا پھر مذاق اڑاتا ہے، یعنی پھر اسی کو موضوع بحث بنا لیتا ہے، اور اپنی کم عقلی اور نافہمی کے باوجود کفر و معصیت پر اصرار اور تکبر کرتا ہے۔ اور جن کو دنیا کے اندر انہوں نے اپنا دوست اور مددگار اور معبود بنا رکھا تھا وہ اس روز ان کو کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، تو مدد کیسے کریں گے ان کی؟ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا اور ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ یعنی کہ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا یہ تمہارا کمال یا ہنر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بہت بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں جو کہ غرق کر سکتی ہیں، لیکن یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چل رہے ہیں، اور کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر ہم نے فضیلت دی تھی۔ یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل اچھا یا برا اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو پہنچے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اس کے اندر نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی سے ترہیب بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو اچھی اور بروں کو بری۔ اور ہم نے ان کو دین کی صاف صاف دلیلیں دیں، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تمہارا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پہ لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ ہی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہو، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔
انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف قیاس سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ یہ دہریے اور ان کے ہمنوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور اس میں موت اور حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ فلسفہ یہ تھا کہ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہر 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے، اور یہ سلسلہ بغیر کسی صانع اور مدبر کے از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جمع بھی کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین، خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔ اور اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جن کے اندر انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ اعمال نامے سامنے لائیں گے اور نبیوں اور شہیدوں کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے اور ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ یعنی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھتے ہیں۔ پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو ان سے میں کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار لوگ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی آیات اور احکام کا مذاق اڑانا اور دنیا کے غرور اور فریب کے اندر مبتلا رہنا،
یہ دو ایسے جرائم ہیں جنہوں نے تمہیں عذاب جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اب اس میں سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ ہی اس بات کی امید ہے کہ کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دیا جائے اور تم توبہ اور معذرت کر کے اللہ کو منا لو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالن ہار ہے، اور تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عظمت میری ازار اور بڑائی میری چادر ہے، پس ان میں سے جو بھی کسی ایک کو بھی مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔